الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، اسماء حسنہ کی اس مجلس میں ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء وہ ہم سمجھ سکیں۔ اسماء اسمن کی جمع ہے۔ اسمن ویسے عربی میں نام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حسنہ حسین سے، جمیل سے عبارت ہے، اچھی چیز، حسین چیز، عمدہ چیز۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اختیار فرمایا۔ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ پیارے پیارے نام ہیں اس کے، اچھے اچھے نام ہیں، حسین اس کے اسماء ہیں، اس کے نام ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے پیارے نام ہیں، انہی سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ ان ناموں میں جو الحاد کرے گا تو وہ اپنے کیے کا پائے گا، اس کو پچھتانا پڑے گا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ناموں کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ سورۃ الحشر کے آخری رکوع میں متعدد نام آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور بڑی حسین ترتیب سے آئے ہیں، اور فرمایا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ یہ پیارے پیارے نام کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اسماء حسنہ یہ قرآن پاک کا ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات، اللہ تعالیٰ کی وہ اوصاف جو اللہ تعالیٰ کے تعارف کرانے میں معاون ثابت ہوتی ہو، جو معرفت خداوندی پیدا کرتی ہو، جو ہم کو اس بات کا علم دیتی ہے کہ ہمارے خالق و مالک، ہمارے پروردگار اللہ تعالیٰ، اس کی کیا کیا کوالٹیز ہے، کیا کیا صفات ہے، کیا کیا فنکشنز ہے۔ قرآن مجید میں اس کو بہت اہمیت دی گئی، کیونکہ اگر ہم ان ناموں کو سمجھیں، ان صفات کو سمجھیں، تو الحمدللہ اس کا بہترین نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور شرک کے قریب نہیں پھٹکتا، اس کو غیر اللہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جب سب کچھ اس کے دربار سے ہے تو غیروں کے دربار کا وہ بھکاری کیوں بنے گا؟ علاوہ ازیں وہ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ تقریباً آپ اندازہ کر لیجئے کہ 40 سے 50% آیتیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی اللہ کے نام پر ختم ہوتی ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا نصوص قرآنی، قرآن پاک کے ٹیکسٹ کو بھی سمجھنا ہو
قرآن مجید کی آیتوں کو بھی سمجھنا ہو تو ان اسما کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر جیسے میں نے آیت کوٹ کی کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ کے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، ارحم الراحمین کہہ کے دعا کرو، یا حی یا قیوم کہہ کے دعا کرو، الاحد الصمد کہہ کے دعا کرو، غافر الذنب قابل للتوب کہہ کے دعا کرو۔ یہ وہ اللہ کی صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہوں گی۔ اور اس میں ایک لفظ بھی حدیث میں آیا ہے، اور اس لفظ کی تشریح لیکن بہت مشکل ثابت ہوئی ہے، جس کو اسم اعظم سے لوگ تعبیر کرتے ہیں کہ ان ناموں میں سب سے عظیم ترین نام کون سا ہے۔ کہیں الحی القیوم آیا ہے، کہیں الرحمن کا لفظ آیا ہے، کہیں لفظ اللہ خود اسم اعظم مانا گیا ہے۔ تو ان ساری بحثوں کو چھوڑ کر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں پر تذکرہ شروع کیا، بیٹھنے کا موقع ملا، سمجھنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ 65 نشستیں ہو چکی ہیں، اور قریب میں سمجھتا ہوں 90 نام ایسے ہیں، 90 اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہے جس پر پوری گفتگو ہو چکی ہے۔ اگرچہ جب کبھی میں اس کو دوبارہ سنتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے ارے یہ اہم مضمون چھوٹ گیا، یہ اہم مضمون چھوٹ گیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے جامع یہ نام ہے، کتنے اہم اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہے، اس کی یہ صفات ہے، کتنی معنویت ہے کہ گھنٹوں گفتگو کر لی جائے لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ کیسا رحمان ہے آپ ذکر کرتے چلے جائیے، وہ کیسا خالق ہے مخلوق کا ذکر کرتے جائیے، کیسے کیسے اس نے تخلیق کے نمونے پیش کیے، وہ کیسا رازق ہے گفتگو کرتے چلے جائیے، کہاں کہاں سے وہ رزق عطا کرتا ہے، کیا کیا رزق میں دیتا ہے، کہاں گفتگو ختم ہو سکتی ہے، یہ حق کیسے ادا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے وابستہ رہنا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ خود عین ثواب ہے، کار ثواب ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مجلس ہے اور علمی مجلس میں ہم بیٹھے، علمی فائدہ ہوا، یہ ثانوی درجے کی چیز ہے۔ اصل تو اللہ کا تقرب ملے گا انشاءاللہ، اس کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اللہ کی خوشنودی و رضوان من اللہ اکبر، اس کی خوشنودی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لہذا الحمدللہ یہ نشستیں چل رہی ہیں، بیچ میں لاک ڈاؤن کے مسئلے میں تھوڑا سا تعطل بھی ہوا لیکن پھر دوبارہ شروع ہوئی اور چلتی چلی گئی۔ اب انشاءاللہ آج جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو ڈائریکٹلی اللہ کی صفت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کئی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا تذکرہ فرمایا، اور وہ لفظ ہے لفظ خیر۔ خیر بہت معروف لفظ ہے، آپ نے سنا ہوگا، اللہ خیر کرے ہم لوگ خود کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ خیر بہت استعمال ہوا، سینکڑوں مرتبہ کئی چیزوں کے لیے۔ لحب الخیر لشدید ارشاد فرمایا، مال کے لیے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فہم دے دی، عقل عطا فرما دی ہو تو اس کو خیر کثیر ملا ہے۔ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، ارشاد فرمایا تم خیر والی امت ہو۔ یدعون الی الخیر فرمایا خیر کی دعوت دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انی احببت حب الخیر فرمایا کہ میں ان گھوڑوں کو صرف اپنے خزانے کا اضافہ سمجھا تھا، یہ تو کچھ اور چیز ہے۔ لازمی بات ہے، وہ پورا واقعہ ہے، اس کی لمبی تشریح۔ تو خیر کا جو لفظ ہے اس کثرت کے ساتھ آیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کم سے کم 100-150 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بھلے کے، اچھائی کے، اچھی چیز کے، عمدگی کے، یہ سارے معنی خیر میں آ جاتے ہیں۔ کیونکہ خیر عربی میں اصلاً کہتے ہیں
جس سے ہم اردو میں اختیار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میں نے یہ اختیار کر لیا، یہی خا یا را ہے روٹ ورڈ. میں عرض کرتا ہوں نا، ٹریلیٹرل روٹ ہوتی ہے عربی میں، سیرفی جڑ ہوتی ہے. اگر یہ جڑ پکڑنے کا سلیقہ آ جائے تو بہت بڑا عربیدہ بن جاتا ہے. خا یا راہی سے اختیار کا لفظ ہے، اسی لیے یہ اس کی جڑ پکڑ کر عام طور پہ مفسرین نے کہا خیر وہ ہے جس کی طرف توجہ ہو جاتی ہو، جس کی طرف انسان مائل ہوتا ہو، جس چیز کی طرف انسان جھک پڑتا ہو. لیکن عربی کے قاعدے کے مطابق جب یہ اضافت کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، مضاف بن کر اس کا مضاف الیہ آئے، اس کی میں تشریح کر سکتا ہوں کہ جیسے ہم اردو میں کہیں سب سے بڑا لڑکا، تو ہم نے اس کو کسی لڑکوں کی طرف نسبت کر دی نا، لڑکوں میں سب سے بڑا لڑکا. تو یہ اضافت کی شکل میں جب یہ لفظ آتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم گفتگو کرنے والے ہیں خیر الرازقین پر، ابھی ہم گفتگو کرنے والے ہیں خیر الفاصلین پر، ابھی ہم گفتگو کرنے والے ہیں خیر الفاتحین پر، ابھی ہم گفتگو کرنے والے ہیں خیر المنزلین پر. تو اس میں جو مفہوم پیدا ہو جاتا ہے وہ بڑا وسیع ہے، اور اس کی وسعتوں کو ہم اپنے فہم میں پکڑ لیں، اس کے لیے اس کی وسعتوں کو ہم تھام لیں، سمجھ لیں. اس کے لیے مفسرین نے جو خاص طور پر عربی زبان کی بحث کرتے ہیں، انہوں نے 3 باتوں کو سامنے رکھا کہ وہ 3 باتوں کو ہم پکڑ لیں، اور ہر موقع پہ جب کہ یہ اضافت کے ساتھ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ان 3 باتوں کو ہم مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بہت آسانی سمجھ میں آئے گی. خیر الرازقین جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تو اب یہ خیر کا مفہوم جو ہے 3 باتوں کو لیے ہوئے ہوگا. جیسے چائے ہوتی ہے، اس میں شکر ہوتی ہے، اس میں دودھ ہوتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، اس میں پتی ہوتی ہے، تب ایک شکر بنتی ہے نا کمبینیشن سے. ایسے ہی جو ہے 3 باتوں کا کمبینیشن ذہن میں رکھیے. پہلی بات تو یہ کہ خیر کے معنی ہوتے ہیں اکمل، نمبر 1 کامل ترین، کمپلیٹ، کمپرہنسو، کوئی چیز چھٹی ہوئی نہ ہو، جامع، احاطہ کی ہو سب چیزوں کا، ساری چیزیں جو اس میں شامل ہو سکتی سب کو سمٹے ہوئے ہوں، کامل ہو. اس کے لیے عربی کا لفظ استعمال کیا گیا اکمل. نمبر 2 حسین ترین ہو، عمدہ ہو، بہترین ہو، ناقص قسم کی نہیں. آپ نے ایک کتاب لکھی، کتاب کامل کر دی، آپ نے مقدمہ بھی لکھ دیا اور اس کی فہرست بھی لکھ دی، محتویات بھی لکھ دیے، ہر چیز، ٹائٹل بھی لکھ دیا آپ نے، لیکن کتاب کا کوئی معیار نہیں ہے تو احسن نہیں ہے نا وہ کتاب. تو دوسری شرط یہ رکھا اکمل کے بعد وہ صفت احسن، حسین ترین ہو، عمدہ ترین ہو، بامانہ ہو، اہم ہو، بیوانہ قسم کی، ایسی نہ ہو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہلکی پھلکی غیر معیاری، نعوذ باللہ، نہیں، وہ اجمل ہو، جمیل ترین ہو، حسین ترین ہو، اچھی ہو، سب سے عمدہ ہو. دوسری کوالٹی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، اکمل اور احسن. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں صفتیں ہوتی ہیں ہمارے ایکٹیویٹیز میں، ہمارے اعمال میں، ہماری کوششوں میں، یہ دونوں صفتیں ہوتی ہیں. اکمل بھی ہوتی ہے وہ کمپلیٹ، اور احسن بھی ہوتی ہے، لیکن ایک تیسرا نقص آ جاتا ہے زیادہ تر، اور وہ کیا ہے؟ اقوم، کہ اس میں پائیداری نہیں رہتی. بڑی اچھی آپ نے ایک رات تہجد کی نماز ادا کی، 8 رکعتیں، تلاوت بھی اچھی تھی، سجدے میں آنکھوں سے پانی بھی بہہ رہا تھا، دل بھی خوب لگ رہا تھا، خشوع و خضوع بھی تھا، لیکن دوسری رات نہیں پڑے.
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہماری زندگی میں یہ چیز ہوتی رہتی ہے، تھکن ہو جاتی ہے، کاموں کی کثرت ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی غفلت کی نیند ایسی ہو جاتی ہے کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ تو تیسری صفت ہونی چاہیے کہ وہ پائیدار ہو، ہمیشگی ہو، وہ اقوام ہو۔ یہ تینوں صفتیں جب ہوں گی تو وہاں اضافت کی شکل میں خیر کا لفظ آئے گا۔ یہ کامل ہو، بہترین و عمدہ ہو، احسن، اور پائیدار ہو، ہمیشگی ہو، اقوام۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کے خزانوں کی کمی نہیں، ارشاد فرمایا یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہے وہ فراغی بخش دے، کھول دے، خوب ہاتھ کھول کے چھپر پھاڑ کر دینا، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، خوب عطا کرے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے خوب عطا کرے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اپنے بندوں میں سے بعضوں کو تنگی سے دوچار کرے، امتحان لینے کے لیے اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں، وہ دیتا بھی ہے، کبھی کبھی وہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدل تم کو عنایت فرمائے گا۔ جب کبھی تم خرچ کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بدل تم کو عنایت فرمائے گا۔ وَهُوَ يُخْلِفُهُ، خلف کہتے ہیں جانشین کو، بدل کو، نیابت کو۔ یہ کانسیپٹ ہے اسلام کا، اور اس پر جنہوں نے عمل کیا الحمدللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو اپنی زندگی میں پورا پایا، کہ جنہوں نے خرچ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمایا، جنہوں نے بخل کیا، کنجوسی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر آزمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مشہور حدیث ہے کہ ہر روز دو فرشتے روئے زمین پر ظاہر ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، انفاق کر رہا ہے، اس کو اس کا بدل دے دیجیے آپ۔ اور اللہ تعالیٰ بدل دے گا تو کیسا دے گا سوچ لیجیے۔ اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کر رہا اس کے مال کو تلف کر دیجیے، ویسٹ کر دیجیے، برباد کر دیجیے۔ تو کبھی کبھی برباد ہو جاتا ہے ڈائگنوسٹک سینٹرز میں، کبھی کبھی برباد ہو جاتا ہے ہاسپٹلز میں، کبھی کبھی برباد ہو جاتا ہے انکم ٹیکس والوں کے ہاتھوں، کبھی کبھی برباد ہو جاتا ہے ای ڈی میں، سی ڈی میں، کیا کیا بلاؤں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ جب لینے پہ آتا ہے نا تو کہاں سے لے لے گا پتہ نہیں چلتا۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو انفاق کی عادت ڈالو، خرچ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم کو بدل دے گا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ وما انفقتم من شیء، ایک روپیہ بھی، شیء کچھ بھی، ایک سکہ بھی خرچ کرو گے فهو یخلفہ، وہ بدل دے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ اب آپ تینوں مفہوم اس پر جاری کیجئے۔ وہ کامل ترین دینے والا ہے، وہ بہترین دینے والا ہے، وہ دائمی طور پر دینے والا ہے، یہ ہے خیر الرازقین کا مفہوم۔ فرمایا انسان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ صاحب بہت داتا ہیں، دیتے ہیں، مجھے کھلاتے پلاتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بناتا ہے بہت سارے لوگوں کے رزق کا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ لیکن یاد رکھو ارشاد فرمایا وہ کب تک، ان کی زندگی تک، نمبر ایک وہ کتنا، جتنا بیچارے خود مالک ہے، لمیٹڈ۔ اور لازمی بات ہے، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں عیسائیوں نے منسوب کیا، میں نہیں سمجھتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہوگی، لیکن سمجھنے مثال کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ دیکھو اپنے بچوں کی روٹی کتے کو کوئی نہیں ڈالتا۔ اس کے معنی وہ یہ لیتے ہیں کہ جو اچھی چیز آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے، لازمی بات ہے، طبعی تقاضا ہے، انسان ہے یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوا خیر الرازقین، وہ عمدہ ترین دے گا، وہ اچھے سے اچھا اجر تم کو دے گا، وہ بہتر سے بہترین اجر تم کو دے گا، وہ کامل ترین اجر دے گا۔
اس کے اجر میں فالٹ، کمی، نقص نہیں رہے گا، اور اس کا اجر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس کا اجر وقتی نہیں رہے گا۔ وہ جو رزق عنایت فرمائے گا تو وہ رزق چند سالوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اچھا، رزق کی بھی میں وضاحت کر دوں۔ رزق اردو میں لمیٹڈ مفہوم رکھتا ہے، چھوٹا مفہوم، کھانے پینے کی چیزیں، روزی روٹی، رزق۔ لیکن عربی میں بہت ہی وسیع مفہوم ہے، اسی لیے میں ہمیشہ رزق کا ترجمہ کرتا ہوں بخشش اور عنایت سے۔ جو عنایت ہے، جو اللہ تعالیٰ بخش رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، وہ سب رزق ہے۔ اور عرب اس کو سمجھتے ہیں اور برتتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں۔ اور اگر عربوں کے گھر بچہ ہو جائے تو وہ کہیں کہ رزقت بولدن، رزقت، مجھے عطا کیا گیا ہے، اولاد دی۔ تو وہ رزقہ کے معنی کھانے پینے کی چیز تو نہیں دینا ہے نا۔ رزقت بمال، مال عطا کیا گیا۔ رزقت بعلم، علم عطا کیا گیا۔ تو ہر عطیے کو، ہر عنایت ربانی کو، ہر اللہ تعالیٰ کی بخشش کو رزق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب تم راہ خدا میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور تم کو اس کا بدل عنایت فرمائے گا۔ اگر تم لوگوں کو اپنے علم میں سے علم دے رہے ہو، اگر لوگوں کو تم اپنے وقت میں سے وقت دے رہے ہو، اگر لوگوں کو تم اپنے اچھے مشوروں سے مشورے دے رہے ہو، اگر لوگوں کو تم اپنے کھانے سے 2 لقمے دے رہے ہو، اگر لوگوں کو تم اپنے پیسوں میں سے چند پیسے دے رہے ہو، تو یاد رکھو وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ سب سے اچھا بخشنے والا ہے، وہ عنایت فرمائے گا۔ اس کے اوپر بھروسہ رکھو، یقین رکھو۔ اب آپ سوچیں گے کہ وقت یعنی عجیب بات ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ داعی حضرات کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں۔ جو لوگوں کی فلاح کے لیے وقت خرچ کرتے ہیں، عمروں میں برکت دیتا اللہ تعالیٰ۔ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھ کر، بہت محنت کر کر گھر میں بند ہو کے زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن معلوم ہوا بہت زیادہ عمر نہیں ہوئی، اور اسی کے بجائے ایک میدان میں مجاہد بن کر، سوشل ورکر بن کر ہمیشہ لوگوں کے کام آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے ان کی عمروں میں بہتات امراض کے باوجود برکت ہوتی ہے۔ امراض کی کثرت کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ بس چلے گئے کم عمری میں، نہیں، اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرماتا ہے۔ بعض لوگوں کے سلسلے میں ایک دم اطلاع ملتی ہے، بہت ہم شوق رہ جاتے ہیں، کیونکہ حفظان صحت کا وہ جو اہتمام کرنے والے، ورزش کرنے والے، گھر سے باہر نہیں نکلنے والے کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا، آج کل وائرل انفیکشن ہے، کل وہ ہے، سب ساری چیزیں پوری احتیاط برتنے والے، اچانک اطلاع آتی ہے کہ دنیا سے منتقل ہو گئے۔ اللہ کا حکم سب کو جانا، ہم کو بھی جانا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کتنے لوگ جو کورونا میں کام کرتے رہے، لاشوں کو غسل دیتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے رہا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ارشاد فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ تم اس سلسلے میں مایوس نہ ہو، عطا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لہذا اس کا عطیہ کیا ہوگا؟ کامل ترین۔ اس کا عطیہ کیا ہوگا؟ احسن ترین، بہترین، خوبصورت۔ اس کا عطیہ کیا ہوگا؟ دائمی، ہمیشگی والا، یہ کسی ایک چھوٹی سی مدت میں ختم ہونے والا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، خیر الرازقین، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول، آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے آخری مکاری کی بڑے مشوروں کے بعد، بلکہ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ابلیس بھی اس مجلس میں شریک ہو کر مشورہ دیا کہ ہر خاندان کا ایک ایک لڑکا کھڑا ہو جائے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت تہجد اندھیرے میں باہر تشریف لائیں، کعبۃ اللہ کا رخ کریں، تو سب مل کے ایک بارگی حملہ کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائے۔ بنی ہاشم یہ لڑ نہیں سکیں گے، چھوٹا سا کنبا خاندان، یہ 12-13 قبیلوں سے لڑ نہیں سکے گا، ہم لوگ سب چندہ کریں گے، 10-10 اونٹ، 100 اونٹ ہم بنی ہاشم کو دے دیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا۔ اپنے انہوں نے بڑی اچھی اسکیم بنائی، بڑے خوش ہوئے، اپنے منہ میاں مٹھو بن گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر تو
اب آپ تینوں ترجمے کیجئے. اللہ کی تدبیر تو کامل ترین ہوتی ہے, اللہ کی تدبیر تو احسن ترین ہوتی ہے, عمدہ ترین ہوتی ہے. اللہ کی تدبیر تو دائمی ہوتی ہے, وقتی نہیں ہوتی, ٹیمپروری نہیں ہوتی. لہذا اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی, اے رسول آپ کو ہجرت کرنی ہے. کہا کہ یہ تو سب باہر ٹھہرے ہوئے ہیں لائن لگا کر. ارشاد فرمایا کہ ایک مٹھی خاک لیجئے, ہوا میں پھینک دیجئے, سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے سب اندھے ہو جائیں گے, نظر نہیں آئیں گے آپ. لہذا آپ نظر نہیں آئیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تشریف لے گیا. حضرت ابوبکر کو بلایا باہر. حضرت ابوبکر سے کہا الہجرت الہجرہ, ہجرت کا حکم آ گیا, ہجرت کا. حضرت ابوبکر نے کہا اصوبت یا رسول اللہ, مجھے ساتھ رہنے کی شرف ملے گا؟ کہا ہاں تم کو ساتھ رہنا ہے. رو پڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت سلمہ کہتی ہیں, حضرت اسما کہتی ہیں, جو حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں اور ام المومنین حضرت عائشہ کی بہن, وہ کہتی ہیں اس دن مجھے معلوم ہوا خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں. پھر حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو اونٹوں پر سوار ہو کر ایک غلام کو جو راستے جانتا تھا بہت اچھی طرح صحرا کے, اس کو لے کر نکل پڑے. اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچے. مشرکین مکہ کچھ نہیں بگاڑ سکے. غزوہ احد میں بہت کوشش کی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی, لیکن شہید نہیں کر سکے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ محفوظ رہے. کتنے مقامات ہیں یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ کی تدبیر غالب آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے. تو ہوا خیر الماکرین. مکر ذرا اردو میں تھوڑا سا اس کا مفہوم جو ہے نگیٹیو قسم کا ہے, مکار ہے وہ مکر, لیکن عربی میں نہیں. عربی میں مکر یمکرون, ماکر, اس کے معنی ہوتے ہیں ہڈن پلان, چھپی ہوئی تدبیر کرنا. تو لازمی بات ہے اس کا مفہوم غلط نہیں. اردو میں آ کے ذرا سا یہ ہو گیا کہ دھوکہ, چیٹنگ کے ساتھ آپ کوئی تدبیر کریں گے تو کہیں گے وہ مکار ہے, ماکر ہے. لیکن عربی میں چیٹنگ کا کوئی, دھوکے کا کوئی مفہوم نہیں. خداع ہے دھوکے کے لیے, الگ لفظ ہے بالکل. وَهُوَ خَادِعُهُمْ, خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے, خود ہی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ارشاد فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم یہ سمجھتے ہو یہ دنیا بیکار پیدا کر دی گئی, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ بیکار کے کام نہیں کرتا, ایک مقصد کے ساتھ تم کو بھیجا ہے. یہ بے مقصدی کی تو جو زندگی تم نے بسر کی بندو, اس بے مقصد زندگی اور اس وقت کے ضیاع پر افسوس کرو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ. خیر الغافرین ارشاد فرما کہ تم دعا کرو کہ اے میرے رب, یاد کر لینا چاہیے, چھوٹی سی دعا ہے. رب اغفر, اللہ میری مغفرت فرما, وارحم, الرحم فرما, وانت خیر الغافرین, اور معاف کرنے والوں میں آپ سب سے کامل معاف کرنے والے ہیں. معاف کرنے والوں میں آپ سب سے احسن اور عمدگی کے ساتھ معاف کرنے والے ہیں, اور معاف کرنے والوں میں آپ پائیداری کے ساتھ, ہمیشگی کے ساتھ معاف کرنے والے ہیں. اس میں کوئی شریک نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ. معاف تو ہم لوگ الحمدللہ کرتے ہیں. ہماری تربیت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تربیت فرمائی کہ اکثر و بیشتر ہم لوگ معاف کر دیتے ہیں, چھوڑو بھائی جو ہوا سو ہوا, معاف کرو, قصہ ختم کرو. اسلام تو اسلام, غیر مسلم بھی سوچتے ہیں کہ معاف کرنا اچھی ادا ہے, انسان پسند کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے ہم جزوی معاف کرتے ہیں, کلی طور پہ معاف نہیں کرتے. 100% ہم معاف نہیں کرتے, 80% کرتے ہیں, بلکہ 50% 60% کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ تم نے جو مجھے گالی دی وہ تو میں معاف کر رہا ہوں, لیکن ان کے بارے میں, ابا کے بارے میں جو برا بھلا کہا وہ میرا دل صاف نہیں ہوا, مجھے افسوس ہے, وہ میں نہیں میٹ سکتا ہوں دل سے.
تو میرے ابا کو نہیں گھسیٹنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا زندگی میں آپ نے سنا ہوگا. تو ہم کامل غافر نہیں ہے، معاف کرنے والے، مکمل معاف کرنے والے نہیں، انکمپلیٹ. اچھا ہم معاف کرتے ہیں، معاف کرنے کے معنی ہے کہ نظر انداز کر دیا آپ نے، اوائڈ کر دیا، جو ہونا تھا ہو گیا، تم بھی بھول جاؤ میں بھی بھول جاؤں، زندگی بسر کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ تو نے مجھ سے معافی مانگی تو میں تجھ کو اس پہ ثواب دوں گا، اجر دوں گا. عمدگی کے ساتھ معاف فرماتا ہے، احسن طریقے سے معاف فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ توبہ کرنے والے، توبہ معافی مانگنے کی ایک شکل ہے، وہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. توبہ کرنے والے ان کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا. ان کے گناہوں کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسا معاف کرنے والا آپ کو دنیا میں کام ملے گا. کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں جو بہت اللہ والے ہوتے ہیں کہ انہوں نے معاف بھی کر دیا، تھوڑا گفٹ بھی دے دیا کہ بھئی جاؤ بات ختم کر دو، لیکن عام طور پر یہ کیفیت نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کی ادا یہ ایسا نہیں نبیوں کے ساتھ خاص تھی، اب قیامت تک جاری نہیں رہے گی ہمیشہ. اور ایسا نہیں کہ نوجوانی میں گناہ کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، بڑھاپے کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، نہیں، نعوذ باللہ، ہمیشہ رہے گی ادا. ضعیف سے ضعیف آدمی معافی مانگے گا، مغفرت کی دعا کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو مثال دی 99 کے قتل کی، کہ 99 قتل کر کر وہ معافی مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف بھی کیا. کیسے معاف کیا؟ 99 کو 100 سے مکمل کر دیا، مفتی صاحب کا بھی قتل کر دیا. اس کے بعد جس اہل اللہ نے، اللہ والے نے یہ بتایا کہ دیکھو تم گناہوں سے باز آ کر توبہ کر کر اچھی زندگی بسر کر سکتے ہو، یہ گناہ والی زندگی چھوڑ دو، یہاں پہ پھر تم کو وہی پرانی عادت لوٹ کر آئے گی، لہذا ہجرت کر لو. تم وہ ہجرت کر رہا ہے، گناہوں کی زمین چھوڑ کر ایک ایسے مقام پر جا رہا ہے جہاں توبہ قبول ہونے کا امکان زیادہ ہے، نیک لوگوں کی مجلس ہے، بستی ہے، جو بھی ہو. راستے ہی میں وفات ہو گئی. اب یہ دیکھیے خیر الغافرین، معاف کرنے کی ادا کتنی پیاری، کتنی عمدہ ہے. راستے میں وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیجا، عذاب کے فرشتے کو بھی بھیجا اور رحمت کے فرشتے کو بھی بھیجا. دونوں فرشتوں کو کہا ذرا پہلے تم لوگ آپس میں فیصلہ کرنے کی کوشش کرو. تو رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو لے کے جائیں گے علیین کی طرف، ان کی روح کو جنت میں رکھیں گے، کیونکہ توبہ کے راستے پہ چل پڑے تھے. اور عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں، یہ تو ابھی پہنچے ہی نہیں منزل، ابھی تو راستے میں ہے، لہذا ہم ان کو سجین لے جائیں گے. دونوں میں اختلاف رائے ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آسان طریقہ یہ ہے، زمین ناپ لو. گناہ والی زمین اگر وہ زیادہ تر ہے بمقابلے نیکیوں کی زمین کی تو وہ نیکی سے قریب ہے، جنت کا فیصلہ. اور اگر گناہوں کی زمین سے وہ قریب تر ہے اور نیکیوں کی زمین سے بعید تر ہے تو پھر اس کے معنی ہے کہ جہنم کا فیصلہ. اتفاق ایسا تھا کہ مثال کے طور پر 10 کلومیٹر کا سفر ہوا تو وہ 10 کلومیٹر کیا ڈسٹینس تھا اور وہ 5 کلومیٹر پہ انتقال کر گئے تھے، آدھی ادھر آدھی ادھر. تو خیر الغافرین، یہ دیکھیے خیر الغافرین، اس مغفرت کرنے والے نے چونکہ سب سے عمدگی کے ساتھ سب سے اعلیٰ طریقے سے وہ مغفرت فرماتا ہے، زمین کو حکم دیا کہ نیکیوں والی زمین سمٹ جائے، گناہوں والی زمین پھیل جائے. تو جب پیمائش کی گئی تو پھر وہ یوں سمجھ لیجئے کہ 4 کلومیٹر قریب نکلے نیکیوں والی زمین سے اور 6 کلومیٹر دور نکلے گناہوں والی زمین سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا. یہ ایک مثال ہے، یہ ایک اللہ کی رحمتوں کی مثال ہے کہ تم آگے تو بڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم و کرم کا کیا معاملہ کرنا چاہتا ہے. اسی لیے آگے کیا ارشاد فرمایا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، رحم کرنے والے بہت ہیں، ہمدردی کرنے والے بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرح رحم کرنے والا کوئی نہیں. وہ کامل ہے رحم کرنے والوں میں، وہ احسن ہے، پوری عمدگی کے ساتھ رحم و کرم کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رحمان ہے. اس کی رحمتیں عارضی نہیں ہے،
ٹیمپروری نہیں ہے کہ کچھ دیر کے لیے شفقت پیدا ہو گئی ٹھیک ٹھاک ہے بعد میں پھر ناراض نہیں. یہ تینوں صفتیں اللہ تعالیٰ کے اندر ہے. وہ خیر الراحمین، وہ بہترین رحم کرنے والا ہے. اور اس بہترین رحم کرنے والے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک فیصلہ ایسا ہوگا گویا اللہ تعالیٰ بھی خود مسکرا رہا ہوگا. وجہ یہ ہوگی فرمایا قاتل اور مقتول دونوں گلے میں ہاتھ ڈال کر جنت میں داخل ہوں گے. قاتل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے قتل کیا تھا مرڈر گردن اڑا دی تھی، اور مقتول جو بیچارہ مظلوم مر گیا تھا دونوں ہاتھ پکڑ کے خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے. ارشاد فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ قتل کر دیا تھا، جوش میں آ کے مرڈر کر دیا تھا، مقتول تو مظلوم ہو گیا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو ہی گیا. اب جو قاتل تھا اس نے صدقہ دل کے ساتھ توبہ کی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ لی، اور پھر اگلی زندگی اس نے اتنی پیاری گزاری اتنی عبادتوں میں نیکیوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم کرنے کا فیصلہ فرمایا. اب مقتول تو میدان حشر میں کہے گا اللہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، حقوق العباد کا مسئلہ، تو اللہ تعالیٰ اس مقتول سے کہے گا تجھے اتنا دوں گا، میں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اپنے بھائی کو تو معاف کر دے، یہ دوں گا، جنت فردوس دوں گا، اعلیٰ درجہ دوں گا، پورے جو بال بچے والدین جو تھے سب کو تمہارے ساتھ محل میں رکھ دیں گے، ایک ساتھ خوش رہو، معاف کرو گے بھائی کو؟ کہے گا 10 بار معاف کروں گا اللہ. چنانچہ وہ اپنے قاتل کو معاف کر دے گا، قاتل اور مقتول دونوں ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہوں گے. وہ خیر الراحمین. اس کے رحم و کرم کا بھی جو انداز ہے نا، اس انداز کو ہم دنیا کے کسی پیمانے سے ناپ نہیں سکتے. وہ رحم کرتا ہے کامل انداز میں، وہ رحم کرتا ہے پوری عمدگی کے ساتھ، وہ رحم کرتا ہے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. ایک مرتبہ رحم کر دیا ہو گیا قصہ ختم. کتنے بار تمہارے ساتھ ہمدردی کرو، ایک بار سمجھایا، 2 بار سمجھایا، ایک بار مدد کر دی، 2 بار مدد کر دی، ہر بار تم غلطی کرتے ہو، چلو جاؤ نکل جاؤ. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جب خطا کر کے میری طرف لوٹ کر آتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں اے بندے آجا میرے رحمت کی طرف. فرمایا کہ یہ عالم ہے کہ بندہ اگر گلو بھر کے گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ گلو بھر کے رحمتیں لے کر آئے. وہ خیر الراحمین، رحمتیں ہی رحمتیں، ایسی رحمتیں جس کا آپ دنیا میں تصور نہیں کر سکتے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 99% رحمت تو اللہ ہی کے پاس ہے، 99% اللہ کے پاس ہے. فرمایا 1% پوری دنیا میں بانٹی گئی، وہ مویشیوں میں بھی، وہ چرندوں میں، پرندوں میں، انسانوں میں، ساری مخلوقات میں 1% بٹ رہی. فرمایا وہ 1% رحمت کسی چوپائے کو، گائے کو یا بھینس کو یا بکری کو جو ملی ہوئی ہے، وہ 1% میں سے کتنی ملی ہوگی سوچئے. ایک بھینس تو نہیں ہے، ایک گائے تو نہیں ہے، ایک بکری تو نہیں ہے، کروڑوں ہے، پھر انسان الگ ہے، اور وہ کتنی ملی ہوگی آپ سوچ لیجئے. فرمایا کہ اسی کا وہ نتیجہ ہوتا ہے، اس کے دل میں جو رحمت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، کہ کبھی اپنے بچے کے اوپر اپنے کھر کو نہیں رکھتی ہو. اپنے کھر سے اپنے بچے کو کوئی بکری بھینس گائے تکلیف نہیں پہنچاتی. یہ ممتا کہاں سے ملی؟ فرمایا وہ جو 1% اللہ نے مخلوق کے لیے رکھی ہے نا، انسان نہیں، پوری مخلوق. تو ارشاد فرمایا وہ پوری مخلوق کے لیے وہ 1% اتنی ہے کہ ہم ساری ممتائیں دیکھتے ہیں، محبتیں دیکھتے ہیں، شفقتیں دیکھتے ہیں، تو 99% کتنی ہوگی. تو اب وہ خیر الراحمین ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی رحمتیں کامل ترین ہیں، اور اس کی شفقتیں وہ حسین ترین ہیں. ایسی داستانیں ہیں، ایسی اس نے شفقت فرمائی کہ انسان حیران رہ جاتا. اور اس کی شفقتیں وہ جاری ہے. رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، دنیا میں بھی اس کی خوب رحمتیں، آخرت میں بھی رحمتیں ہی رحمتیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے سلسلے میں وہ خیر الفاتحین کا بھی لفظ ارشاد فرمایا. خیر الفاتحین جس کے معنی ہوتے ہیں بہترین فیصلہ کرنے والا. جب حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہنا شروع کر دیا یہ کیا آپ لے کے بیٹھ گئے،
ایک خدا کی پرستش کرو اور بے ایمانی مت کرو، صحیح تولو، یہ کرو وہ کرو۔ فرمایا اے شعیب کیا تمہاری نمازوں نے پٹی پڑھا دی کہ تم ہماری اکنامکس میں مداخلت کرو؟ فائنینشیل جو ہماری ایکٹیویٹیز ہے، لین دین، خرید فروخت، دکانداری، تجارت، اس میں تم انٹرفیئر۔ مذہب کو تم مسجد میں رکھو، مذہب کو تم تجارت میں کیوں لاتے ہو، دکان میں کیوں لاتے ہو، بینک میں کیوں لاتے ہو، آفس میں کیوں لاتے ہو؟ پرانی لڑائی آج بھی باقی ہے۔ اگر آپ اپنے مذہب کو مسجد میں بند کر دیں، انشاءاللہ آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا، قصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان کو معلوم ہے یہ شراب کے اڈے پہ تنقید کرتا ہے، ان کو معلوم ہے یہ بے حیائی کے خلاف بولتا ہے، ان کو معلوم ہے یہ ظلم کے خلاف بولتا ہے، یہاں سے نفرتیں، یہاں سے لڑائی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا یہ چھوڑ دو، انٹرفیئر نہیں ہونا آپ ہمارے معاملات میں، آپ انٹرفیئر نہ ہو تو ٹھیک ہے، اگر آپ انٹرفیئر ہوں گے تو ہم آپ کو نکال دیں گے، شہر سے ہم نکال دیں گے، شہر بدر کر دیں گے، اور ہم آپ کو یہاں جینے نہیں دیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم چاہے مجھے ہجرت پہ مجبور کر دو، چاہے تم میرا بیک آؤٹ کر دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے، میں تو دعوت کا حق ادا کرتا رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم کو گردن پکڑ کر، اب پھر وہ لفظ میں استعمال کروں، سناتن دین میں داخل کر دیں گے، تمہارے باپ دادا کا جو دین ہے۔ حضرت شعیب نے کہا قد افترینا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ ہدانا اللہ، اللہ نے ہدایت دی، ہم تمہارے مذہب کی طرف لوٹ کر آئیں گے؟ ہوں گے کسی کے باپ دادا، لکڑ دادا اوپر کوئی اسلام قبول کیے ہوں گے، لیکن جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پلاٹ کا رجسٹریشن کروا لیا، وہ مالک ہے، وہ مسلم ہے، اسلام اس کا ہے، وہ اسلام کا ہے، ہو گیا دونوں میں ایسا رشتہ کہ اب آپ جدا نہیں کر سکتے۔ مر جائے گا وہ اللہ کے دین کو نہیں چھوڑے گا۔ کیا صحابہ میں نہیں ہوا؟ انہوں نے آبائی دین کو نہیں چھوڑا۔ پہلی شہادت حضرت سمیہ اور روزے اول سے مومنہ تھی نہیں، وہ ان کے گھروں میں بت تھے۔ حضرت یاسر ان کے گھروں میں بت تھے، دونوں نے بڑھاپے کے عالم میں بتوں کو پھینکا، دونوں شہید ہو گئے، لیکن شرک کی طرف لوٹ کر نہیں گئے۔ حضرت عمار کے جو والد ہیں حضرت یاسر، اور جو والدہ حضرت سمیہ جو مکہ مکرمہ میں شہید کیے گئے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت شعیب سے کہہ رہے ہیں نادان بیوقوف کہ آپ مذہب میں لوٹ کے آ جائیے ہمارے، ورنہ ہم آپ کو رہنے نہیں دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ کہا ناممکن، لوٹ کر آنا ناممکن ہے، ختم کر دو، ملک سے نکال دو، جو کرنا ہے کر دو۔ اب ان لوگوں نے ناکہ بندی شروع کی، ستانا شروع کیا، غریب مسلمانوں کو نہتہ کرنا، اور پھر خرید فروخت پہ پابندی لگانا، کھانے پینے کی چیزیں گھروں تک نہ پہنچنا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب لگاتار ان کی ضد، ہٹ دھرمی، ظلم، زیادتی، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے بعض حصوں میں، وہ کیفیت ملاحظہ فرمائی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور کہا کہ پروردگار ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اللہ فتح عنایت فرما، ظالموں پہ فتح دے، مشرکوں پہ فتح دے، باطل پسند طاقتوں پہ آپ ہم کو فتح دیجئے، غلبہ دیجئے، نصرت دیجئے، غالب کر دیجئے، وانت خیر الفاتحین۔ فتح دلانے والے بہت سارے ہوتے ہیں، ابھی امریکہ بھی اسرائیل کو فتح دلا رہا ہے، لیکن سن لے کان کھول کر، اس کی کوششیں وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس کی کوششیں کامل نہیں ہیں، اس کی کوششیں دائمی نہیں ہیں۔ جس دن ان کو معلوم ہو جائے گا ان سے ہم کو فائدہ نہیں، دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ دھو لیں گے۔ یہ صدیوں پہلے کئی بار تجربے ہو چکے ہیں کہ یہ کسی کو بھیڑاتے ہیں پھر وڈرا ہو جاتے ہیں، کسی کو بھیڑاتے ہیں پھر وڈرا ہو جاتے ہیں، یہ ان کا چلتا رہتا ہے رنگریلی۔ تو سپورٹرز تو بہت ہو جاتے ہیں، اور غلبہ دلانے کے لیے، فتح دلانے کے لیے کوششیں کرنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن عارضی، وقتی اور ابن الوقت، فائدہ اٹھانے کے لیے، ایکسپلائٹ کرنے کے لیے۔ فرمایا اللہ لیکن آپ خیر الفاتحین، آپ کا فتح دلانا، نصرت دلانا یہ کامل ہے، انکمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ایسا کمپلیٹ ہوتا ہے کہ پورے جزیرت العرب میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ اور فتح ملا
تو پھر فرمایا کہ عربین پیننسولا میں کہیں بت کی پرستش نہیں ہوگی، اب نکال کے پھینک دو، ختم کر دو۔ رہے اہل کتاب یہود و نصارہ، تو ان کو کہا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ ان کو جو ہے باہر کر دو، ان کا اخراج کر دو، کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب رہے گا، اور آج تک ہے الحمدللہ، جو بھی ان کی خامیاں ہیں اس سے صرف نظر کرتے ہوئے۔ تو وہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو غلبہ دلایا، نبیوں کو فتح عنایت فرمائی، اور نبیوں کو جس کو ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں دنیاوی طور پر، مادی طور پر بھی کامیابی عنایت فرمائی، تو ایسی کامل تھی کہ کہیں کوئی رخنا نہیں تھا، کہیں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ فرمایا کہ جب فرعون کو تباہ کر دیا، فما بکت علیہم السماء والارض، زمین و آسمان پہ اس پر رونے والا کوئی نہیں تھا، ایسا ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کنبے کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر دیا۔ اور ارشاد فرمایا جن کو کمزور نہتہ کر دیا تھا ان کو ہم نے حکومت دے دی، ان کو ہم نے مصر کی حکومت دے دی، کہ مصر میں یہ فرعون کا خاندان یہ ظالم قسم کا خاندان تھا، جیسے ہمارے پاس بعض کمیونٹیز ہیں پھر جو طبقات میں بانٹتے ہیں کاسٹ وائز، اس کے بعد ایک ظالم فرقہ بنا ہوا ہے، اور جیسے ہمارے پاس پھر ایک کمزور قسم کا طبقہ ہے، چوتھے درجے کا سمجھا جاتا ہے، جن کو ہم عام اصطلاح میں دلت کہتے ہیں، سمجھنے کے لیے میں کھل کے لفظ استعمال کر لوں، پولیٹیکل نہیں، نہ سمجھے ہم، صرف سمجھانے کے لیے۔ تو ایسے جو چرواہوں کا خاندان تھا ان کو حکومت دی اللہ تعالیٰ نے پھر مصر میں، کمزوروں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی، یہ اپنا پورا لاؤ لشکر لے کے ڈوب گئے، ختم ہو گئے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ جب انبیاء علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے نیک جانشین بندوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ فرمایا۔ اصلاً ہونا یہ چاہیے کہ شریعت کی بنیاد پہ کوشش ہونی چاہیے، دینی انداز پہ کوشش ہونی چاہیے۔ وانت خیر الفاتحین، حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ فیصلہ کر دیجئے، اور آپ جو ہے فتح عنایت فرمائیے، اور آپ بہترین فتح دینے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دشمن بچا؟ کوئی نہیں بچا حضرت نوح علیہ السلام کا دشمن۔ حضرت ہود علیہ السلام کا دشمن بچ گیا؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دشمن بچ گیا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا دشمن بچ گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن باقی ہے؟ کوئی نہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا ہے، فتح عنایت فرماتا ہے، تو وہ خیر الفاتحین۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فیصلے بھی جو کرتا ہے نا، وہ خیر الفاصلین، اس کے فیصلے بھی بڑے عمدہ ہوتے ہیں، بہت کامل ہوتے ہیں، بہترین ہوتے ہیں، اور ہمیشہ اس کے فیصلے پائیدار ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یوں کرتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو دونوں راہیں سجا دی، ایک خیر کی اور ایک شر کی، بتا دیا یہ شر ہے، برائی ہے، باطل ہے، ادھر نہ جاؤ، یہ نیکی ہے، بھلائی۔ اب اس کے باوجود کوئی گمراہ ہو رہا ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام بتا رہے ہیں، صحیفے نازل ہو رہے ہیں، اہل اللہ دعوت دے رہے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس کا وہ قصور ہے کہ اس کی سزا وہ بھگتے گا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ نبی آپ بھی کہہ دیجئے قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ دیکھو میں ایک دلیل پر ہوں، نبوت روشن دلیل ہے، رسالت روشن دلیل ہے، اور صحیفہ ہے میرے پاس، قرآن مجید ہے، وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اب میں تم کو سمجھا رہا ہوں اور تم ضد کر رہے ہو، تو یاد رکھو یقص الحق، وہ حقیقت کو کھول کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ خیر الفاصلین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب وہ فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے فیصلے میں بابری مسجد کے فیصلے کی طرح کنفیوژن نہیں رہتا کہ 3000 صفحات کا فیصلہ ہے، 10 جگہ کہہ رہے ہیں کہ مندر کا ثبوت نہیں ہے، بس پھر بھی دے دو، مندر کا ثبوت نہیں ہے پھر بھی دے دو، مندر کا ثبوت نہیں پھر بھی دے دو۔ تین سپریم کورٹ کے جج، یہ الوؤں کے جیسا، جب 2 بلیوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی تو بندر بانٹ ہوا تھا نا، بچپن میں ہم کو قصہ سنایا جاتا تھا، پتہ نہیں نئی نسلیں اس قصے سے روشناس بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ ایک روٹی کا ٹکڑا ملا اور 2 بلیاں جھگڑ پڑی،
تو ایک بندر صاحب نمودار ہوئے, انہوں نے کہا میں فیصلہ کرتا ہوں, لڑنے کی کوئی بات نہیں ہے, ترازو لاؤ اور 2 ٹکڑے کر کے تولیں گے, برابر برابر تول کر دے دیں گے. لہذا اس نے 2 ٹکڑے کیے, ایک ادھر رکھا ایک ادھر رکھا, اتفاقاً ادھر والا ذرا زیادہ تھا, تو اس نے کہا یہ تھوڑا زیادہ ہے, اس کو میں کھا لیتا ہوں جتنا زیادہ ہے. تو کھایا اتنا کہ اب ادھر والا زیادہ ہو گیا, یہ والا کم ہو گیا, اوپر آ گیا پڑلا. کہا اچھا میں اب ادھر والا تھوڑا سا کھا لیتا ہوں. اخیر میں دونوں حصے وہ ہڑپ کر چکا تھا. یہ اس کا فیصلہ, یہی فیصلہ کیا ہے نا, کس سے شکوہ کرے, حکومت بھی ان کی, عدالت بھی ان کی, نظام بھی ان کا, مینجمنٹ بھی ان کا, لازمی بات ہے, قاتل بھی وہی ہے, جج بھی وہی ہے. لہذا ایسی نادانی کا فیصلہ, ایسی بیوقوفی کا فیصلہ نہ ادھر کر سکے, بول ہی نہیں سکتے, لازمی بات ہے. شہادتیں پوری مسجد کے سلسلے میں نکلی, بھائی جو ہسٹوریکل ایویڈنس پروف نکلا وہ پورا مسجد کے حق میں نکلا. کوئی چیز ایسی نکلی ہی نہیں کہ وہ کہہ سکیں کہ یہ یہاں پہ مندر کا کوئی ثبوت. کتابیں نکلی پرانی پرانی تاریخ کی, جس میں یہ ڈاؤٹ فل ہے کہ وہ صاحب وہاں پیدا بھی ہوئے کہ نہیں پیدا ہوئے. میں تو کہتا ہوں وہ صاحب پیدا بھی ہوئے کہ نہیں پیدا ہوئے, یہی ڈاؤٹ فل ہے, تو اس مقام پہ پیدا ہوئے نہیں ہوئے. بہت سے لوگوں نے کہا نا کہ صرف کہانیاں ہیں, فکشن ہے یہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں, ان کے مورخین فکشن کہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں 7,000 سال پہلے, کبھی کہتے ہیں 7 لاکھ سال پہلے. تو ایک صاحب کو بتایا گیا کہ 7 لاکھ سال پہلے بھی دنیا کی چیزوں میں تحقیق ہو گئی. وہ حجری دور تھا, انسان پتھروں سے رہتا تھا, پتھروں میں شکار کرتا تھا, کھاتا تھا, چولہے وولے نہیں تھے, سب ایسی کچی چیزیں کھا لیتا تھا, تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا نہیں اور پرانے ہیں. کتنے پرانے؟ وہ صاحب اتنے پرانے ہیں, کہا کہ ایک کنواں کھودو اور کنویں میں بال کاٹ کاٹ کے ڈالتے جاؤ, ڈالتے جاؤ, ڈالتے جاؤ, ڈالتے جاؤ, پورے حجاموں کا ٹھیکہ لے لو. جب کنویں میں بال بھر جائیں گے تو گنو, جتنے کروڑ بال ہوں گے اتنے کروڑ سال پرانے ہیں وہ صاحب. یہ تمہاری حقیقت ہے, یہ تمہاری تاریخ ہے, فکشن سے بھی گئی گزری چیز. لیکن بہرحال ظالمانہ فیصلہ کیا, اور اس فیصلے میں بڑے بڑے سپریم کورٹ کے جج ہونے کے باوجود قانون کے پراخچے اڑائے گئے. تو فرمایا دیکھو یہ فیصلے دنیا میں بہت ناقص ہوتے ہیں, بہت ناقص ہوتے ہیں. کبھی کبھی تو بہت اہل اللہ, اللہ کے نیک بندے فیصلہ کرتے ہیں, اس میں فالٹ نکل آتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, غلطی ان کو بتا دی جاتی ہے. یہ میں اپنے سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, قرآن مجید میں ہے نا. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا, اللہ کے رسول ہے وہ, تو اہل اللہ کیا چیز, وہ تو اللہ کے رسول ہے. کہ کیس آیا, 2 لوگ لڑتے ہوئے آئے, ایک چرواہا ایک کسان. چرواہے کی بکریاں وہ کسان کے کھیت کو کھا گئی, چٹ کر گئی. وہ کسان کہنے لگا میرا بہت نقصان ہو گیا, چھوٹے چھوٹے پودے نکلے تھے اور وہ پودے پوری بکریاں کھا گئی, اب تو ختم ہوگی, بارش کا زمانہ بھی ختم ہو گیا, دوبارہ فصل نہیں لگے گی, میرا تو سال بھوکو گزرے گا. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بکریاں دو, اس کو دے دو, قصہ ختم کرو. کسان کو بکریاں دے دو. کسان کو بکریاں مل گئی, چرواہا سکتے میں. حضرت داؤد اللہ کے رسول ہے, بول بھی نہیں سکتا نا, دین و دنیا سب وہی ہے, جج بھی ہے, اللہ کے رسول بھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نوجوان سے کم عمر بیٹھے تھے, کہا ابا جان اگر اجازت ہے تو ایک بات میں کہوں. کیا کہو؟ وَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ, ہم نے سلیمان کو سلیقہ دیا, فہم عطا کیا. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ابا جان چرواہے کا ہاتھ خالی رہ جائے گا, ساری بکریاں چلی جائیں گی 10-12 جو اس کی, تو کیا کرے گا وہ, تو وہ بھوکے مر جائے گا. پہلے پھر کیا کیا جائے؟ کہا یہ کیا جائے کہ چرواہے کی بکریاں کسان لے کے چراتا رہے اور اس سے استفادہ کرتا رہے, اس کا دودھ استعمال کرتا رہے, یہاں تک کہ کسان اس کھیت میں محنت کر کر اسی ترتیب پر کھیت کو لا دے, اسی مرحلے تک کھیت کو لا دے جس مرحلے میں وہ تباہ. پھر دونوں عدل بدل کر لے, جو بکریاں والا بکری لے لے, جو کھیتی والا ہے کھیتی لے لے. تو حضرت داؤد نے کہا فیصلہ تم نے صحیح کیا, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو کبھی کبھی اہل اللہ ہونے کے باوجود فیصلہ ناقص رہ جاتا ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں, انکمپلیٹ رہ جاتا ہے. اللہ کا فیصلہ نہیں, وہ خیر الفاصلین, اس کا فیصلہ مکمل, اس کا فیصلہ احسن ترین, عمدہ ترین, اس کا فیصلہ دائمی ہمیشہ نافذ ہونے والا, یہ ہے وہ خیر الفاصلین, اللہ تعالیٰ کے فیصلے. لہذا اللہ کے دربار سے رجوع کرو, جو اللہ تعالیٰ کے دربار سے رجوع کرو گے نا,
تو یہ جو بلڈنگ بنائیں گے اس کے نیچے سے بھی پانی نکلے گا, اوپر سے بھی پانی نکلے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, دیکھتے رہو تم. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہیں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گے جہاں انہوں نے تعمیرات کی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ غیب کا فیصلہ ہے. بلکہ آپ چاہے تو یہاں وہ آیت بھی کہہ لیں وہ خیر الماکرین, کہ اس کی تدبیر بہت بہترین تدبیر ہے. وہ تدبیر ہم نہیں کر سکتے تھے, ہمارے لیے ممکن نہیں تھا جو تدبیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. لہذا یہ خیر کا لفظ اگرچہ فی نفسہ ہی انکنڈیشنلی صرف سمپل یہ ایک ورڈ جو ہے اللہ کی صفت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات سے مل کر متعدد مرتبہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے. اسی لیے اس لفظ کو سمجھنے سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات سمجھ میں آتی ہے, اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی صفات سمجھ میں آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات سمجھ لیں, خوش ہو جائیں, اللہ کا شکر ادا کریں. یہ کافی نہیں, اب عمل بھی کرنا ہوتا ہے, عمل بھی کرنا ہوتا ہے. اور عمل یہ ہے, پیغام یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان صفات سے پیغام عنایت فرمایا, تربیت ہماری جو فرمائی, جو ہماری ذہن سازی فرمائی کہ یاد رکھو تمہارے اعمال کی قیمت اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ تم حد المقدور, تمہاری اپنی جتنی قدرت ہے, تمہارا جتنا اختیار ہے, تمہارے بس میں جتنا ہے, اس کو کامل کرنے کی کوشش کرو, احسن کرنے کی کوشش کرو, اقوم کرنے کی کوشش کرو. تمہارے اعمال بھی اگر اچھے ہوں گے, ہمیشہ برقرار رہیں گے, کامل ہوا کریں گے, تو گویا تمہاری جو اندر کی صفات ہے, اگر تم محسن ہو تو خیر المحسنین ہو جاؤ گے, اگر تم منفق ہو تو خیر المنفقین ہو جاؤ گے, اگر تم مصلی ہو تو خیر المصلی ہو جاؤ گے. لہذا یہ صفت تم اپنے اندر پیدا کرو کہ تمہارے اعمال میں بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ رحمان کی صفات کا ایک عکس ہماری صفات پہ پڑے. یہ مطلوب ہے, جہاں یہ مطلوب ہے کہ ہم اللہ کی صفات کو سمجھے, قرآن مجید کو سمجھے, وہیں عملی طور پر بھی اس کے لیے ہم تیار ہوں. اللہ تعالیٰ نے حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.